بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حکومت پنجاب کی جانب سے اور اہلیان پاکستان کی جانب سے میں اپنے ان عظیم سپوتوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں عامر خان، ان کی ٹیم اور وسیم خان اور ان کی ٹیم کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا ایک وہ سافٹ امیج، وہ درخشاں اور روشن چہرہ متعارف کروایا جو حقیقی چہرہ ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے چہرے کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے جو زنگ آلود کیا گیا تھا، میرے دائیں اور بائیں بیٹھے دونوں میرے اس قوم کے بیٹے پاکستان کے دھرتی کا قرض چکانے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی شناخت کو اجاگر کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے ان دونوں اپنے باکسنگ کے رنگ میں اترنے والے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی جو 65% پاپولیشن سیگریگیشن کے تحت آبادی ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو پروردگار نے خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کھیل کے ہر میدان میں ہمارے ان نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اگر کوئی کمی تھی تو وہ مواقعوں کی تھی، صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں اس پورے ملک کے اندر بسنے والے نوجوانوں میں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت پنجاب نے ایک کمپریہنسو، ویری ویل ڈرافٹڈ اینڈ ڈیفائنڈ سپورٹس پالیسی جو ہے اس کا اجرا کیا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جو کھیل کا سٹرکچر ہے نچلی سطح پہ، اس کو تقویت دینا ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس سٹرکچر کے ساتھ جڑا ہمارا وہ نوجوان جو دیہات میں بستا ہے، جو چھوٹے شہروں میں رہائش پذیر ہے، جہاں اس کے پاس کھیل کے میدان کی کمی ہے، اور جو میدان ہیں بھی وہاں پہ وہ سہولتیں دستیاب نہیں ہیں، تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں صوبے بھر کے نوجوانوں کے لیے ہر کھیل کے میدان کو آباد کرنے کی حکمت عملی اور ایجنڈا جو ہے وہ باضابطہ طور پہ ایک عملی تعبیر کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ہم پرعزم ہیں کہ ہمارے نوجوان جو وسیم خان کی شکل میں ہوں یا عامر خان کی شکل میں یا حسین شاہ کی شکل میں، ان کو صرف تھوڑے سے مواقع ملنے کی دیر ہے۔ پروردگار ان سے اس ملک کی بہتری کے لیے کام لینا چاہتا ہے، اور ان نوجوانوں کو آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے یہ خصوصی طور پہ یہاں مدعو کر کے ہم نے میڈیا کے ساتھ ان کے جذبے، ان کا جو جنون ہے، اور پاکستان کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کچھ کر گزرنے کا جو ان کا عزم ہے،
اس کو آگے بڑھانے کے لیے آج آپ کو دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کل ایک بہت اہم ایونٹ جو ہے وہ عامر نے یہاں ارینج کیا، عامر خان صاحب کی قیادت میں، گورنر پنجاب چوہی سرور صاحب نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور گورنر ہاؤس کے دروازے اپنے کھلاڑیوں کے لیے کھلے اور قوم کے ان سپوتوں کے لیے کھلے جو اصل حقدار ہیں وہاں، جن کا اصل اثاثہ ہے اس قوم کا، ان قومی ورثوں اور اثاثوں میں یہ حصے دار بنے۔ اور رات جو بین الاقوامی باکسرز نے گورنر ہاؤس میں پاکستان کی دعوت پہ، عامر خان کی دعوت پہ یہاں آ کے پاکستان کو دنیا میں مارکیٹ کیا ہے، یہ اتنی بڑی قومی سروس ہے کہ جس کو جتنا بسرایا جائے کم ہے۔ میں عامر خان صاحب سے اور وسیم سے، کیونکہ وسیم کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو کوئٹہ سے بلوچستان سے ہوتے ہوئے یہاں جو ہمارے پاکستان کے مخالفین ہیں بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے، خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے جو زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وسیم خان کا جو پنچ ہے وہ پاکستان مخالفین کے منہ پہ ایک زوردار دھبا ہے، کیونکہ وسیم خان نے بلوچستان کو ایک پرامن، ایک صلاحیتوں سے بھرپور اور ایک توانائیوں سے شاہکار صوبے کے طور پہ بین الاقوامی سطح پہ متعارف کرانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے۔ میں اپنے اس بھائی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عامر خان، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس نقطے پہ کمیٹڈ ہیں کہ جن ممالک کے اور جن حکومتوں کے دور میں کھیل کے میدان آباد ہو جاتے ہیں وہاں کے ہاسپٹل ویران ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا ہے تاکہ ہمارے ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ ویرانی دکھائی دے، وہاں بیمار افراد کی انٹری کم سے کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یوتھ جو ہے، میری عامر سے بھی وسیم سے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہماری یوتھ کا رجحان چونکہ پہلے دہشت گردی کی وجہ سے، اب کرونا کی وجہ سے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں رجحان کم ہونے کی وجہ سے نشے جیسی لعنت جو ہے وہ نوجوان جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان نوجوانوں کو صحت مند تفریحی سرگرمیاں، کھیلوں کے ساتھ جڑے مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو ہے اس قوم کا جو قیمتی اثاثہ ہے اس سے ہم محفوظ بنا سکیں اور ان کی توانائیاں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پہ صرف کر سکیں۔ عامر خان، اوور ٹو یو۔ آپ پاکستان کے لیے جو اب تک آپ نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، آپ ادھر بیٹے کر لو تاکہ یہ میرے پاس اوکے۔ السلام علیکم۔ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں سب میڈیا کو آئی ریئلی اپولوجائز، آپ سب نہیں آئے تھے کل، بیکاز وہ گورنر ہاؤس اور ہماری مارکیٹنگ ٹیم کو ہم نے بتایا تھا کیوں نہیں آپ آئے، اینڈ دے سیڈ بیکاز آف دا پریکاشنز ڈیو ٹو کووڈ۔ سو آئی ریئلی اپولوجائز فرام مائی ہارٹ، بیکاز سب آپ میڈیا لاہور میں اسپیشلی اب ہم کو سب سپورٹ کرتے ہو، سو وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ we are really sorry about this. I would like to thank Governor himself, Mr. Chaudhry Sarwar. انہوں نے ہم کو بہت ہیلپ کی ہمارے ایونٹ کے لیے، انہوں نے ہم کو اپروول دی آنے کی to Lahore and making sure the event went well for the boxers. Also ہمارا چیمپئن محمد حسین کو بھی congratulations, what a great fight, and انشاءاللہ میں بلیو کرتا ہوں وسیم بنے گا پاکستان کا ورلڈ چیمپئن انشاءاللہ۔ ابھی بہت فائٹرز ہے پاکستان میں ٹرائی کرتے ہیں، پر وسیم کیا میں نے دیکھا وسیم میں he's got the style, he's got the
strength, power, speed, sab kuch hai. You saw how we fought, and I want to also thank PTV Sport for supporting the show and everything. Also want to say a big thank you to Dr. Firdaus, an amazing lady. She has helped and supported, and the words she has said, she will now have some commitment from the government to help and support boxing, and not only boxing but all the supports in Pakistan. So we need to look. If you look at the population, we have a huge percentage of between 18 and 24-year-old children. We need to get them into sport. We need to help them. This is where I request the Prime Minister Imran Khan, also request Dr. Firdaus, please let's do something for our youth, for our people. میں نے خود سے پیسے لگائے, ابھی میں آیا تھا پاکستان میں, اور اٹس ناٹ چیپ, بہت پیسے لگتے ہیں فلائٹس کے, ایونٹس کے, ہوٹل کے, اینڈ یو ہیو ٹو پے دا فائٹرز. میں خود سے لگاتا ہوں, کیوں مجھے پیار ہے پاکستان کے ساتھ, میں پاکستان کے لیے کرتا ہوں, بیکاز آئی نو دیر از ٹیلنٹ ان پاکستان. سو ہم کو بھی we need some support from the government now, and it's great that we have some commitment from Dr. Firdaus, and inshallah, we really believe there'll be amazing fights happening. Abhi main banaun president of the Middle East WBC, World Boxing Council ka president ban gaya hu Middle East mein, aur Pakistan maine bhi kaha wo bhi mujhe do president banne ki. So I am president of the WBC. Inshallah hum le aayenge sabse biggest events Pakistan mein. So that's what we want to do. So I'd like to pass this on to now to Muhammad Wasim, our champion, kisne fight ki. Or please tell us how you felt and how your fight went. Bismillahirrahmanirrahim. پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو کافی سپورٹیو ہے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے جس طرح سپورٹ کیا ہے باکسنگ کو لاہور میں, پاکستان میں, تو میں ان کا کافی شکر گزار ہوں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عامر خان کا, جنہوں نے اتنا فنٹاسٹک اور زبردست ایونٹ کرا ہے, جو ماشاءاللہ کل پوری دنیا نے, پورے پاکستان نے انٹرنیشنل چینلز پر بھی دیکھے, اور الحمدللہ ایک زبردست سی وکٹری ہوئی الحمدللہ 8 راؤنڈ میں, ٹھیک ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ٹرینر مسٹر ڈینی وان کا, اور اپنے مینجمنٹ کا, MTK گلوبل کا, جنہوں نے کافی سپورٹ کیا ٹریننگ کیمپ میں اور ٹریننگ میں. تو زبردستی, میں بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میں ایک ایسے علاقے سے ہوں جہاں پر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ فیسلٹیز کافی کم ہیں, لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فزیکلی کافی اسٹرانگ ہے, مینٹلی کافی اسٹرانگ ہے. تو جتنے بھی مطلب بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ریئل پاکستانی ہیں, وہ پاکستان کو بہت پیار کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں, جس طرح کہ ہمارے طرح نوجوان ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پنجاب کا, شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا, اور اپنے صوبائی گورنمنٹ بلوچستان کا چیف منسٹر, ہمارے جو چیف منسٹر ہے بلوچستان کی جام کمال صاحب, ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو الحمدللہ ایک بہت اچھی بڑی جیت ملی, اور کافی خوش ہوں اور ایکسائٹیڈ ہوں. انشاءاللہ فیوچر میں اور بھی بڑے ایونٹس کرائیں گے پاکستان میں, اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی میرے ٹرینر کچھ کہیں, مسٹر ڈینی وان. First of all, I'd just like to thank Dr. Firdaus for the support, and the hospitality has been fantastic. Also, Amir Khan for the opportunity to bring my company, MTK Global, to Pakistan, and for Mr. Muhammad Wasim. I'm very proud to be Muhammad's coach. I'm very proud to be in Pakistan, and hopefully come back next year and put some big major events on with the backing of the government and Dr. Firdaus. Thanks very much. آپ لوگوں نے جنہوں نے کل فائٹ نہیں دیکھی, آپ کو چونکہ ہم نے انگیج کیا ہوا سیاسی فائٹس میں, اور ہم جو حقیقی فائٹس ہیں, جو باکسنگ, چونکہ ہماری تو پاکستان کے جو سیاسی رنگ ہے اس میں چلتی رہتی ہے,
لیکن یقین مانیں کہ کل وسیم کا جو فلپینی پلیئر کے ساتھ باکسر کے ساتھ کمپٹیشن ہو رہا تھا، تو جس طرح سے وسیم نے اس کو ناک آؤٹ کیا اور جس طرح کے پنچز مارے، تو یہ وہ پاکستان کا اصل طاقت اور حسن اور اسٹرینتھ ہے کہ جس میں ہمارا ہر پاکستانی اس جذبے سے سرشار ہے کہ اس کو جیتنا ہے اور ہر حال میں جیتنا ہے۔ ہم نے غربت کے خلاف جدوجہد کرنی ہے اور جیتنا ہے، ہم نے بے روزگاری کے خلاف لڑنا ہے اور جیتنا ہے، ہم نے ایک بحثیت قوم جو ہے جتنے معیشت کے اندر ہمیں چیلنجز ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے وہ 5 جو ہے وہ غربت کو، بے روزگاری کو، جو ہمارے ہاں انریسٹ ہے، جو ہمارے ہاں اوورآل انجسٹس ہے، یہ سارا ہمارا جو معاشرے کے اندر توانائیاں اور محور اور مرکز ہے، وہ ٹارگٹ آپس میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے سیاسی اختلافات اور نظریات جتنے بھی مختلف ہوں گے، لیکن ہم سب اگر مل کے بحثیت قوم اپنے ٹارگٹ فکس کر لیں کہ ہمارا پنچ کدھر جانا چاہیے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس قوم میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ جب قوم بن کے کھیلتی ہے تو پھر یہ ہر ایشو کو اوورکم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ملکی مفادات پیچھے ہیں اور ذاتی مفادات ہمارے سامنے سر فہرست ہیں، جو ہمارے سیاست کے رنگ میں ہوتا رہا۔ تو اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کو، جو کھیلوں کے اس وقت کم انویسٹمنٹ سے ہم زیادہ بہتر نتائج لے سکتے ہیں، اور جو وسیم نے کل پاکستان کا بیٹا بن کے وہاں فائٹ اس نے نہیں جیتی، ہم سب نے جیتی ہے اور اس قوم نے جیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت ڈی مورلائز ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت مشکلات ہیں وہ مالی محاذ پہ ہوں، معاشی محاذ پہ ہوں، جہاں جہاں چیلنج ہے، تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ جو شخص اس قوم کو لیڈ کر رہا ہے وہ خود ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ، کمیٹڈ، ڈیووٹیڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ لیڈر ہے، اور اس کو اپنی ذات سے نہیں اپنی کاز سے محبت ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ ہمیں یہ دونوں عمران خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا سیاست سے کچھ نہیں لینا دینا۔ لیکن میری عامر سے جب ڈسکشن ہوئی تو ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ نوجوان کتنی تڑپ رکھتا ہے اپنے دل میں پاکستان کے لیے، اور یہاں ہاسپٹل بنا رہا ہے، یہاں سکول کھول رہا ہے، یہاں وہ نوجوانوں کے لیے باکسنگ اکیڈمیز کھولنا چاہتے ہیں یہ دونوں مل کے، اور پاکستان کی یوتھ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس ملک سے جو لینا چاہتے ہیں صرف اور صرف عزت لینا چاہتے ہیں، اور باقی سب کچھ اس ملک کو دینا چاہتے ہیں، اس ملک کو لٹانا چاہتے ہیں۔ تو ہم سارے، وسیم اور عامر، آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ اگر کل وہاں میڈیا نہیں گیا یا کم لوگ تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں ہے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے کچھ SOPs اور کچھ اور، چونکہ انٹرنیشنل باکسر تھے تو ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمیں پلان کرنی تھی، اور گورنر صاحب نے انتھک محنت کی، ان کی ٹیم نے آپ کو یہاں جس طرح سے سرپرستی دی، میں سمجھتی ہوں کہ مشکل حالات میں لیڈرشپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان فیصلوں کو اللہ کی مدد سے پھر وہ صحیح راستے پہ ہم گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشکل فیصلہ تھا کہ کووڈ کے دنوں میں یہاں باکسنگ کا کوئی مقابلہ کرانا، لیکن پروردگار نے آپ کو بھی اور گورنر صاحب کو بھی یہ عزت اور توقیر دی کہ ہم اس کو کامیابی سے کرانے میں کامیاب ہوئے۔ تو آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، آپ کا پورے کا پورا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہمارے جو بھی اختلافات اپنے سیاسی باکسنگ رنگ میں ہوں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ ہم پاکستان کے بیٹے کی حیثیت سے دونوں کو
ہم پذیرائی بھی دیں گے، وہ عزت اور توقیر بھی دیں گے، اور آپ کو ہر طرح کی سہولت کاری بھی کریں گے. بہت شکریہ جی. جی میاں صاحب، میاں ایک ادھر سے کر لیں بیٹے. ڈاکٹر صاحبہ، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بھی ایک باکسنگ میچ چل رہا ہے اور اس کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونا چاہ رہا ہے، تو اس میں کوئی ناک آؤٹ ہوگا یا مقابلہ تیسرے چوتھے پانچویں راؤنڈ تک ہے؟ لاہور والے جلسے نے تو ناک آؤٹ کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے ایک یارکر نے کیسے تیسری مڈل سٹمپ جو ہے اس کو اڑایا ہے، اور مڈل سٹمپ اس وقت جو ہے وہ رائے ونڈ کے جاتی عمرہ کے محل میں چونچ رہا بھی نہیں ہو رہا. تو لگتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط پانچ تھے جن سے اب مرہم پٹی کا عمل جاری ہے. تو وہ مرہم پٹی سے اٹھے تو دوبارہ پھر کسی رنگ میں اتریں گے تو ہم بھی واپسی پہ ان کو کوئی جواب دیں گے. فی الحال تو ہماری توجہ اور اس وقت جو سب سے زیادہ اہم ترین چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے کووڈ سے کیسے نپٹنا ہے اور کووڈ کو کیسے شکست دینی ہے. تو انشاءاللہ جو جاتی عمرہ کے اندر محلوں میں رہنے والے ہمارے مکین ہیں ان کو میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا جو آپ کا باکسنگ رنگ میں اتر کے بغیر پریکٹس کے میچ تھا، اور جب آپ بغیر پریکٹس کے میچ کھیلتے ہیں تو پھر ریٹائرڈ ہرٹ ہوتے ہیں، اور آپ نے ریٹائرڈ ہرٹ ہو کے دوبارہ جاتی عمرہ کی طرف سفر کیا، تو اگلا وارم اپ میچ پہلے کھیلیے گا، پھر مین میچ کو اناؤنس کیجیے گا. وارم اپ میچ سے پہلے رنگ میں نہ آئیے گا. بہت شکریہ. جی آپ نے انیشلی اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کے لیے، بعد میں فیصلہ اپنا وِدڈرا کر دیا، کیا سوچا، پھر کیوں یہ فیصلہ واپس کیوں لیا؟ You know, I would love to be more of an ambassador for Pakistan. کیسے ابھی میں کام کرتا ہوں ادھر اسپورٹس کو لے آتا ہوں پاکستان میں، اسپورٹ کو، باکسنگ کو. سو سیاست میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا بیکاز میں ہوں برٹش نیشنلٹی، اور ٹائم ول ٹیل. پر الحمدللہ ابھی سے our leader Imran Khan is doing amazing work, and we are very close friends, and ہماری بھی میٹنگ ہوگی اس ٹرپ پر بھی. Dr. Firdaus is arranging. But at the moment میں فوکس کر رہا ہوں to help Pakistan in sport. تھینک یو. جی جی. تو یہ اپنا جو آپ کی ڈریم ہے یہ کب تک مکمل ہوگی، اور جس طرح سے کل ایک میچ کروایا گیا، جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا آغاز کیا ہے آپ نے جو آپ چاہ رہے ہیں، یا ابھی بھی جو آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں پاکستان کو لے کر جس کے لیے آپ اسپیشلی آتے بھی ہو، اپنے اسکول کا بتائیں نا، ہاسپٹل آ جاتے نا. جی. سو ہم نے آج انوگریٹ کیا ایک ہاسپٹل کشمیر میں، اور وہ میں جاؤں گا ٹمورو ٹو خود ریبن، اور اسکول بھی ہم نے کھولا کشمیر میں بھی. سو ہم ہیلپ کرتے ہیں، وی وانٹ ٹو ہیلپ دی کمیونٹی. آلسو ابھی اکیڈمیز، وی ٹاک اباؤٹ اکیڈمیز. سو ایک اکیڈمی ہم نے لی تھی وہ تھا ادھر اسلام آباد میں. الحمدللہ وہ اچھا چل رہا ہے، اینڈ اٹس امیزنگ. ہم بچے کو نہیں چارج کرتے، میں خود سے پیسے لگاتا ہوں اس پر، خود سے فرنش کیا اس کو. سو میں نے پھر سوچا پلیز ایز ٹو گورنمنٹ کوئی ہیلپ مجھے دو. سو میں لاہور میں بھی کھول سکتا ہوں اور کراچی میں بھی. اتنے میسیجز آتے ہیں لاہور سے، کراچی سے، وہ بولتے ہیں عامر پلیز کچھ ہمارے لیے بھی کچھ کرو. آپ نے بس ایک اکیڈمی کھولی اسلام آباد میں، وہ بس اسلام آباد کے بچے کے لیے. یہ دے ویری پور پیپل، ان کو باکسنگ اچھا لگتا ہے فرام دا گراس روٹ لیول. ابھی ہمارا چیمپئن محمد وسیم کو بھی یہ نام بنایا پاکستان کے لیے. اور کیسے بنایا اس نے؟ باکسنگ جم میں پہلے گیا تھا، ٹریننگ کی، پھر اس کے بعد فائٹ کی. سو ہم کو وی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام دا گراس روٹ لیول. سو ہم کو انشاءاللہ کوئی سپورٹ ملے گی. ایک اکیڈمی ہم ادھر کھولیں گے لاہور میں، کراچی میں بھی، آل اراؤنڈ پاکستان. کیوں یہ اکیڈمی سے میں کوئی پیسے نہیں بناتا ہوں، نیور ایور، ناٹ ایون ون پینی آئی میڈ، میں خود سے لگاتا ہوں اس پر. سو آئی وانٹ ٹو سپورٹ دا باکسرز. یہ آپ نے پنجاب کی بات کی ہے تو میں صرف یہ وضاحت کروں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے
वसीम चूँकि मुझे मिला ऑफिस में आके और हमने एक मैकेनिज़्म बनाया, तो इंशाल्लाह हम इनको जगह और बेस्ट पॉसिबल जो स्पोर्ट है वो देंगे और ये तय करें कि किस तरह कहाँ क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। हुकूमत पंजाब के अंदर एकेडमी मिलाने के लिए लाहौर के अंदर इनको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से मैं यकीन दिलाती हूँ कि हर तरह की बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटेशन होगी। आप ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में वो कौन सी ऐसी चीज़ कम नजर आई जो जज्बा फाइट का आपके अंदर होता है, अगर वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस वो चीज़ अडॉप्ट करे तो पाकिस्तानी सियासत में भी बेहतरी आ सकती है और मुल्क में भी बेहतरी हो सकती है। No comment. I just want to. मैं neutral हूँ. I'm very neutral. I respect क्या politicians करते. It's very hard उनका काम. We live in a huge population in Pakistan. की population is very big. Pakistan's population. So we have to make sure क्या ये काम करते हमारे politicians are they're doing great work to make sure they are looking after the people of Pakistan. अच्छा डॉक्टर साहब कुछ फरमाइश थी यानी उनकी जानिब से कि आप दो लेजेंडरी बॉक्सर्स के दरमियान बैठी हुई हैं, तो जूडो का मुजाहरा भी आप कर चुकी हैं और बाकी भी आपकी महारतें क्रिकेट खेलती हैं फुटबॉल, तो थोड़ा सा आप ये भी मुजाहरा कर दें कि वाकई आपको जूडोग्राफी आते हैं सॉरी बॉक्सिंग आती है, और अगर रिंग में आपके मद्दे मुकाबिल मरियम औरतें या फिर उस्मा बुखारी आई तो आप बॉक्सिंग वाला हाल होगा, वो टॉक शोज वाला ना होगा, तो थोड़ा सा मुजाहरा करते ताकि अंदाजा हो जाए दो बॉक्सर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब वसीम से कहते हैं वो दे कि भाई बॉक्सिंग मुझे आती है या नहीं आती है। मैंने देखा है, very good. उनका राइट हक अच्छा है, very nice. मैं देखें बात ये है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है या स्पोर्ट्स पर्सन होता है या स्पोर्ट लवर होता है वो हार नहीं मानता, और सबसे मुश्किल काम होता है रिंग में उतरना। जब कोई रिंग में उतर जाता है तो फिर हार और जीत इमैटीरियल होती है, फिर वो अपने जज्बे से अपने जुनून से अपने मुखालिफ को चित करता है, नॉकआउट करता है, और अपना जो पहले उसको कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि जिसको वो पंच मारने जा रहा है वो पंच जो है वो उसकी काज के लिए है, उसकी ज़ात के लिए। तो जो काज के लिए बॉक्सिंग में रिंग में ये उतरे हैं, तो मैं ये दोनों जो हैं, क्योंकि ये मैं रात को मिल रही थी तो एक क्लब है यूके का जो पाउंड फॉर पाउंड, अच्छा वो जो क्लब MTK तो कर रहा है, लेकिन पाउंड फॉर पाउंड का मैं समझी कि ये शायद वो जो हमारा ब्रिटिश पाउंड है उसके हवाले से, मैंने कहा ये कौन सा आपने नाम रखा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये पाउंड पर पाउंड हम ये करते हैं कि हर खिलाड़ी का वजन नाप तोल के उसके वजन के मुताबिक मुखालिफ जो है उस बॉक्सिंग रिंग में लाया जाता है। तो जो दो आपने एक राजकुमारी और एक कनीज़े अव्वल और दोम, इनको जो आपने जिक्र किया तो ये तो उस पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि तो ये बेचारियां क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए, तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी, ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। तो ये मैं इन ब्रायलर मुर्गियों का मुकाबला हम किस तरह उस बॉक्सिंग रिंग में करेंगे। डॉक्टर फिरदौस, I have an offer here. So मैं प्रमोटर अभी तक AK आमिर खान प्रमोशंस हम क्या अनाउंस करेंगे, आपकी फाइट विद मरियम नवाज। वो होगा 12 राउंड फाइट। I take that challenge, उनसे पूछेंगे वो। So now we've made the challenge. Dr. Firdaus has offered Maryam Nawaz a fight. So Maryam Nawaz needs to respond to this. Yes. जो मर्जी आए जी, नॉन लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए और जब मर्जी जिस मर्जी रिंग में वो ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में ही नॉकआउट करेंगे। अच्छा आमिर भाई ये बताइएगा
کہ یہ جو آپ نے کل ایونٹ کیا بہت اچھا تھا, آگے پائپ لائنز میں کون سے ایونٹ ہے؟ ایک ایونٹ کا تو آپ نے ابھی ذکر کر دیا, مریم نواز اور ڈاکٹر صاحبہ کے مقابلے کا. اس کے علاوہ کون سے ایونٹس جو ہیں جو پاکستان میں لے کے آئیں گے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ ایک جو باکسر رنگ سے چلے گئے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کا بھی بڑا ذکر حکومت کی جانب سے کیا گیا, اور برطانیہ کے وزیر اعظم سے بھی بات کرنے کا کہا گیا تھا. تو ان کی واپسی کے وہ تماشائی کے طور پہ آ کے دیکھیں گے, رنگ میں اتریں گے, ان کے ساتھ بھی مقابلے کے لیے کیا حکمت عملی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اپنائی گئی ہے؟ جی عامر صاحب آپ. سو ایونٹس ہمارا ایونٹ ابھی آپ نے سنا ہے, پہلا ایونٹ ہوگا ڈاکٹر فردوس اینڈ مریم نواز, وہ پیپر ویو ہوگا, فائٹ آفی ناؤ بی ون دا ہائیسٹ ریٹڈ فائٹس ان پاکستان. ہم انشاءاللہ کریں گے ایک اور شو مارچ اپریل میں. سو ابھی ہمارے باکسز ہے ہمارے پاس, سو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی وسیم کو لے آئیں گے واپس پاکستان میں. اس دفعہ ہم آئے تھے لاہور میں, نیکسٹ ٹائم بلوچستان, یہ بلوچستان سے یہ ہیرو ہے ان کا. سو وی وانٹ ٹو ٹیک یو ٹو بلوچستان انشاءاللہ ایک دن ورلڈ ٹائٹل کے لیے بھی. سو اب بات کریں گے MTK کے ساتھ, دانی کے ساتھ, اینڈ میک شیور دس ہیپنس. یو وانٹ ٹو سے جو میم کو ٹرین کریں گے تو میرے ٹرینر سے ڈینی ٹرین getting ready for a fight. I will train Dr. Firdaus. جو آپ نے جو میاں مفرور اشتہاری صاحب کی بات کی ہے, تو عمران خان نے کوئی ہاتھ کے پنچ نہیں تھے, قانون کے پنچ جو ہیں وہ مار کے انہیں اس رنگ سے, سیاست کے رنگ سے باہر کیا. تو وہ قانون کے پنچ سے ناک آؤٹ ہو کے اس وقت جو ہے وہ آکسفورڈ اسٹریٹ میں پیزا سے ہم کلام ہو رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ہم کلام ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں, تو اب میں اور میرا پیزا. تو وہ سلسلہ وہاں جاری ہے. حکومت ان کو واپس لانے کے لیے حکومتی سطح پہ جو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ لیگل پروسیجر جو ہے, کراسپونڈنس جو ہے, اس کو آگے بڑھا رہی ہے, اور جلد اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہوگی. بہت شکریہ جی. تھینک یو. تھینک یو. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ لاسٹ؟ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے پوچھنا ہے, تو کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ استعفے دینے جا رہی ہے اور انہوں نے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے قبل از وقت کرا دیا جائے گا. تو کیا سمجھتی ہیں یہ قبل از وقت ہوگا یا وقت پر ہوگا, اور اپوزیشن بھی اس میں حصہ لے پائے گی؟ آپ کی کیا؟ دیکھیے, عمران خان میچ میں اترنے سے پہلے ڈریسنگ روم میں پلاننگ کرتے تھے, اور گراؤنڈ میں آنے سے پہلے اپنا ذہن بنا کے آتے تھے کہ میں نے اس لمیٹڈ اوور میچ میں کس جگہ روک کے کھیلنا ہے اور کس پوائنٹ پہ جو ہے وہ شاٹس مارنی ہے. تو حکومت کے جو آدھے اوور ہم کھیل چکے ہیں, جو باقی آدھے اوور رہتے ہیں وہ اب شاٹس کا وقت ہے, اور ہم نے وہ چوکے چھکے جو لگانے ہیں اس میں ارلی الیکشن سینٹ کا جو ہے عمران خان کا وہ چھکا ہے کہ جو اپوزیشن کی گراؤنڈ سے باہر گیا ہے, اور ابھی تک وہ بال ڈھونڈ رہے ہیں کہ بال گئی کدھر. تو اسی طرح عمران خان کی جو شاٹس ہیں وہ اپوزیشن کو سمجھنے سے وہ قاصر رہیں گے, اور اب ہم 2/3 اکثریت کا جو سینٹ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہو, اور جو قانون سازی رکی ہوئی ہے ملکی مفاد میں, ہم وہ پاکستان کو بدلنے کے لیے, قوانین کو بدلنے کا جو وزیر اعظم کا خواب ہے اس کو حقیقی تعبیر دیں. بہت شکریہ جی. اور ایک اور چیز, بیکاز آپ میڈیا کال نہیں آئے تھے ایونٹ پر, میں آج ایک سیلفی لوں گا آپ سب کے ساتھ.